کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ دولت، اولاد یا شہرت؟ نہیں، اصل سرمایہ وہ ایمان ہے جو بڑھاپے تک قائم رہے، اور وہ زبان ہے جو بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتی رہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ سنانے والا ہوں جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی اور دل یہ کہے گا، کاش ہم بھی اپنی زندگی اللہ کے ذکر سے بھر دیں تاکہ بڑھاپے میں جنت ہمارا انتظار کرے۔ بڑھاپا وہ طاقت ہے جب جسم کمزور ہو جاتا ہے، طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں، آنکھوں کی بنائی دھندلا جاتی ہے اور انسان کا دل دنیا سے ہٹ کر اصل سفر یعنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزوری سے پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد طاقت دی، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ یعنی بڑھاپا انسان کی آخری منزل ہے جہاں سے آگے صرف موت اور آخرت کا دروازہ باقی رہ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بڑھاپے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سفید بالوں کو نور بنا دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، جب بندہ بڑھاپے میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے تو زمین و آسمان اس کے ذکر کی گواہی دیتے ہیں اور جنت اس کے استقبال کی تیاری کرنے لگتی ہے۔ سوچئے، انسان کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہے لیکن زبان پر اللہ کا نام ہے، تو یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو بندہ بڑھاپے میں بھی اللہ کا ذکر کرتا رہے، اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جنت کہتی ہے، اے اللہ کے ولی، جلدی آ، میں تیرا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ دنیا کے بادشاہ بھی کسی انسان کے انتظار میں نہیں کھڑے ہوتے، لیکن جنت خود بڑھاپے کے اس بندے کا انتظار کر رہی ہے جو اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ علماء فرماتے ہیں، بڑھاپے میں ذکر کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جوانی میں تو انسان کے پاس طاقت اور سہولت ہوتی ہے، لیکن بڑھاپے میں جب ہاتھ کانپتے ہیں، زبان باری ہو جاتی ہے، اور پھر بھی کوئی بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا وزن کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، بڑھاپا ایک امتحان ہے۔ بعض لوگ بڑھاپے کو غفلت میں گزارتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ باقی نہیں رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب ہر لمحہ ذکر کرنا چاہیے۔ اگر آپ آج جوان ہیں تو یہ سوچ کر غافل نہ رہیں کہ ذکر بڑھاپے میں کریں گے، نہیں، اگر آپ آج سے ذکر کو عادت بنائیں گے تو بڑھاپے میں یہ ذکر آسان ہو جائے گا، ورنہ زبان بوجھل ہو جائے گی اور توبہ کا وقت نہ ملے گا۔ روزانہ صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں۔ کھانے کے بعد، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھیں۔ خاص طور پر بڑھاپے کے قریب یہ عمل زیادہ کریں تاکہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھولا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں بھی ہر وقت
تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ جب لوگ پوچھتے ابو ہریرہ کیا آپ تھکتے نہیں، وہ کہتے جب قبر میرا انتظار کر رہی ہے تو میں کیسے تھک سکتا ہوں۔ اسی طرح کئی بزرگ ہستیاں بڑھاپے میں بھی ہر لمحہ ذکر میں مشغول رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے چہرے نورانی اور دل پرسکون ہوتے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپے میں جنت آپ کا انتظار کرے تو آج ہی سے اپنی زبان کو ذکر الہی کی عادت ڈالیں۔ کمنٹس میں سب لوگ یہ ذکر ضرور لکھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، تاکہ یہ نیکی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی بڑھاپے کی تیاری آج سے شروع کر سکیں۔ اللہ ہمیں ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔